لہذا وہی ایک سلسلہ چل رہا ہے ربیع الاول کے مہینے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ان کے زندگی کے مختلف پہلو جو عام طور سے ہر ایک مومن کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے ہر جمعے کو ایک روشنی ڈالی جائے اور ہم لوگ سیرت مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہو سکیں اور معلومات حاصل کر سکیں۔ ایسے تو سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، بات آئی تھی کہ اگر ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالی جائے شاید زندگیاں ختم ہو جائیں، عمریں ختم ہو جائیں، لکھنے والوں کے قلم ٹوٹ جائیں اور ان کے قلم کی سیاہیاں ختم ہو جائیں، لیکن رسول اللہ کی سیرت مکمل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے انعامات کا مکمل تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو پھیرا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہی تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے تو کبھی نہیں کر سکتا، چاہے جتنا بڑا، چاہے جتنی زیادہ عمر لے کر کے آیا ہو، عمر نوح بھی مل جائے 950 سال اور 1000 سال، تب بھی کوئی اللہ کے انعامات کو لکھ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے جو مختلف پہلو ہیں اور ان کے احسانات ہیں اس امت پر اور ہم لوگوں پر، اس چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خیر، آخری جمعے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن کس طریقے سے گزرا اور 4 سال کی عمر ہوئی تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا جناب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں، جو آپ کی رضائی ماں ہیں، وہ 4 سال کے بعد آتے ہیں اور مختلف حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں ان کی تربیت میں رہتے ہیں۔ 8 سال کے بعد جب جناب مختلف آپ کے دادا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہ 12 سال 13 سال کی تقریباً عمر ہے حضرت ابو طالب کی پرورش میں، ان کی نگرانی میں، ان کی تربیت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ہیں اور ان کے ساتھ تجارتی سفر کر رہے ہیں، شام کا سفر کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ کیسے تجارت کرنا ہے۔ ایک وقت 10 سال کا ایک اور عمر ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا کہ 10 سال کی عمر میں کیونکہ قلب اتھر کو نکال کر کے اس کو صاف کیا گیا، دھویا گیا، کچھ چیزیں اس میں سے نکالی گئیں۔ اس میں حکمت یہ بتائی گئی کہ جو 10 سال کی عمر میں یہ کیا گیا تو 10 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے بچوں کی کہ اس میں لہو و لعب، کھیل کود میں دھیان زیادہ لگتا ہے۔ بچہ جو ہوتا ہے وہ کھیل کود کی طرف بھاگتا ہے، کھیل کود اس کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، حتیٰ کہ ابھی کچھ سال پہلے تک کے اس بچے کو اپنی ماں کی گود سب سے زیادہ پسند تھی اور ماں کی گود سے ہٹنا اور ہلنا اور جانا نہیں چاہتا تھا دوسرے کی گود میں بھی۔ لیکن اب وہ عمر آ گئی ہے 10 سال میں کہ وہ اپنی ماں کے پاس بھی جلدی نہیں جاتا جب اس کے سامنے کھیل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس عمر میں کھیل کا مادہ پیدا ہوتا ہے دل میں، اسی لیے شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حکمت یہی بیان کی گئی ہے کہ ان کے اللہ کے رسول کے دل سے جو لہو و لعب کا مادہ تھا اس چیز کو نکالا گیا، اور یہ جو لہو و لعب ہے یہ اللہ سے غافل کر دینے والی چیز ہے۔ آج بچے تو بچے، آج ہمارے نوجوان بھی اس میں شامل ہیں، آج ہمارے نوجوان اپنے موبائل میں شامل ہیں اور اس طریقے کے گیم میں ملوث ہیں، گیم میں لگے ہوئے ہیں اپنے موبائل اور ویڈیو گیم وغیرہ میں، کہ اللہ کے حکم سے تو، اللہ کے فرائض ادا کرنے سے تو غافل ہیں ہی، یہاں تک کہ اپنے والدین کا کہنا سننے سے بھی غافل ہیں اور ان کو جواب دیتے ہیں اور نہ جانے کہ کس حد تک پہنچتے ہیں۔ اس کا نتیجہ، اس کا جو وجہ ہے وہ وجہ ہمارا موبائل ہے۔ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس کی وجہ سے اپنے والدین کو جواب دیتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ اللہ کے فرائض سے غافل غفلت رکھتے ہیں۔ خیر، 10 سال کی عمر میں یہ مادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکالا گیا کہ لہو و لعب کے اندر جو تھا اس چیز کو، جذبے کو نکالا تاکہ اللہ کی طرف پورا دھیان بچپن ہی سے ہو، اور یہ گویا کہ ایک علامت تھی، ایک نشانی تھی، ایک اشارہ تھا کہ یہ جو محمد رسول اللہ نے، ان کے والدین نہیں ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو چکا، ان کی والدہ کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہوا، ان کے دادا نے پرورش کے لیے دیا تو ان کا بھی انتقال ان کے 8 سال کی عمر میں ہو گیا۔ اشارہ گویا کہ یہ ملتا ہے کہ اس بندے کا، اس بچے کی جو پرورش ہوگی وہ آسمان سے ہوگی، زمین والا کوئی نہیں کرے گا، زمین والا کوئی نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کو کسی نے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا۔ اگر کوئی پڑھنا لکھنا سکھا دیتا تو مرتبے میں وہ بڑا ہو جاتا، لہذا ایک اشارہ تھا اور اللہ کی طرف سے اور آسمان سے پرورش ہو رہی ہے اس بندے کی جو امام الانبیاء جس کو بننا ہے اور سید الانبیاء اور رسول جس کو بننا ہے۔
سید الانسان ہے، بلکہ سارے انسانوں سے افضل ہے، اور سارے دنیا جو بنائی گئی ہے، جو جنت بنائی گئی وہ اسی انسان اور اسی بچے کی وجہ سے بنائی گئی ہے۔ آج ہم اور آپ موجود ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں، لہٰذا اس شخص کی جو تربیت ہو رہی ہے، اس بچے کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ آسمان سے ہو رہی ہے، وہ آسمان سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی جاتی ہے، جوانی کی عمر آتی ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ پر شروع سے ہی بہت بھروسہ تھا، یقین رکھتے تھے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، حالانکہ کفر و شرک کا ماحول تھا، ایسے ماحول میں تھے کہ ہر طرف بت پرستی تھی، ہر طرف زناکاری، بدکاری، عیاری، مکاری، تمام طریقے کی جو نحوستیں ہو سکتی ہیں اور گناہ اور گندے کام اور گناہ کے کام ہو سکتے ہیں وہ اس معاشرے میں عام تھے۔ حتیٰ کہ جو مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ جس کو خالص ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ خود بت طرح بنا ہوا تھا، اس میں خود بت رکھے ہوئے تھے، اور لوگوں نے طرح طرح کے بت بنائے رکھے تھے۔ سفر پہ جائیں گے تو یہ بت ہوگا، بچہ ماننا ہے تو فلاں بت ہے، اور فلاں پریشانی آئے گی تو فلاں بت ہے۔ جتنے لوگ تھے اتنے بت اور اتنے پکوان بنا لیے گئے، اتنے خدا بنا لیے گئے تھے۔ تو اس ماحول میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑا ہے، اور تنہائی کو اختیار کر کے اللہ کی طرف سے توجہ کی ہے، اور اللہ کی جو نشانیاں ہیں ظاہر ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے عبادت کیسے کرتے تھے؟ تو وہ عبادت کا بھی جو طریقہ ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ دینا، زکات دینا، یہ عبادت کا طریقہ بھی ہے۔ نبوت سے پہلے جو عبادت کا طریقہ تھا وہ اللہ کے رسول غور کرتے تھے، فکر کرتے تھے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں، اللہ کے دیے ہوئے انعامات میں، اللہ کی جو نشانیاں ہم کو نظر آتی ہیں اس میں غور کرتے تھے، فکر کرتے تھے، اور اس نتیجے پہ پہنچتے تھے ہاں اللہ ہے اور اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ایک طرح کی عبادت ہوا کرتی تھی، اور غوث کیا کرتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کر کے غار حرا میں چلے گئے، ستو پانی لیا ساتھ میں، غار حرا میں چلے گئے، کئی دن تک کے وہاں رہے اور وہاں عبادتیں کی۔ جب ستو پانی ختم ہو گیا پھر آ گئے، یا کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ جو ہے ستو پانی اور کھانے پینے کے انتظام لے کر کے وہاں پہنچ جاتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہے، اور اسی جوانی میں ایک جو تجارت جو کہ بہت پسند تھی اللہ کے رسول کو، بچپن سے وہی سیکھا تھا، حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے تھے۔ تو مکے میں ایک مالدار خاتون ہے جن کا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ بیوہ ہیں، یہ بیوہ ہیں اور بہت مالدار خاتون ہے۔ ان کا کام یہ تھا کہ یہ اپنے پیسے لگاتی تھی اور سامنے والا محنت کر کے ان پیسوں سے تجارت کرتا تھا، بزنس کرتا تھا، جو نفع ہوتا تھا اس کو کچھ پرسنٹیج دیتی تھی۔ محنت کرنے والے کو پیسہ ان کا ہوتا تھا، محنت دوسرے کی ہوتی تھی، اور اس کے بعد پرسنٹیج دیتی تھی۔ جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت امین ہیں، امانت دار ہیں، اور بہت اچھے سے معاملات کرتے ہیں، اچھا بزنس کرتے ہیں، اور اچھی صلاحیت رکھتے ہیں بزنس کرنے کی، تجارت کرنے کی، تو خود ارادہ ظاہر کیا کہ اللہ کے محمد، یعنی اس وقت تو رسول نہیں تھے، خود ارادہ ظاہر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مال کو لے کر کے جائیں اور بیچیں، تجارت کریں، اور جو نفع ہوگا وہ جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں اس کا ڈبل ہم آپ کو دیں گے، اس کا ڈبل ہم آپ کو دیں گے، کیونکہ آپ کی امانت داری اور سچائی کا اتنا چرچا تھا پورے عالم میں، ہر کوئی آپ کو امین کہتا تھا، ہر کوئی آپ کو صادق کہتا تھا، ہر کوئی آپ کو اچھا سمجھتا تھا۔ دوسرے نوجوان پھر شراب خوری میں لگے ہوئے تھے، اسی طریقے سے زناکاری میں لگے ہوئے تھے۔ کون سی ایسی برائی نہیں تھی، کون سا ایسا گناہ نہیں تھا جس میں اس وقت کا نوجوان نہ لگا ہو، لیکن ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بڑی پاک باز جوانی ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی دامن کو بجائے رکھا دنیا سے اور گناہوں سے، لہٰذا عام ہو گیا، یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک باز ہیں، امین ہیں، معاملے کو صاف رکھتے ہیں، اور لگی لپٹی باتیں نہیں کرتے ہیں، معاملات بالکل صاف رکھتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا اس کا، اور ہمیشہ جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کیا تمہیں واقعہ سنا ہوگا کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کا سلسلہ پیش آیا تھا، کہ جب نئی عمارت بنائی گئی تھی توڑ کر کے اس کو پھر سے بنایا گیا تھا، تو حجر اسود رکھنے کا واقعہ پیش آیا، تو ہر قبیلہ والا یہ چاہتا تھا بھائی جنت کا پتھر تھا، اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ عزت اور یہ شرف ہم کو حاصل ہو، میرے قبیلے والے کو حاصل ہو۔ قریب تھا کہ جو ہے تلواریں نکل آئیں، بلکہ تلواریں نکل آئی تھی، قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جائے، خون ریزی ہو جائے، لیکن پھر آخر میں یہ بات طے ہوئی کہ کل صبح سویرے جو سب سے پہلے مسجد میں کعبۃ اللہ میں آئے گا ہم اس کی بات مانیں گے، اس کو فیصلہ کرنے والا بنا لیں گے۔ لہٰذا جب دوسرے دن آئے تو دیکھا ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سب بڑے خوش ہو گئے، سب نے نعرہ لگا دیا کہ ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، جو بھی یہ فیصلہ کریں گے، چاہے خود رکھنا چاہیں خود بھی ہم ان کے رکھنے پر بھی ہم راضی ہیں، اور اگر جو ہے کسی اور سے کہتے اس پر بھی ہم راضی ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کتنا اچھا فیصلہ کیا کہ جو ساری جو لڑائیاں جو ہونے والی تھیں وہ ختم ہو گئیں، جو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور خون بہنے والا تھا سب ختم ہو گیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ ایک چادر منگوائی، اور جہاں پتھر وہ حجر اسود رکھا تھا جس کو حجر ابیض کہتے تھے پہلے،
اس چادر میں اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے رکھا اور کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی اس چادر کے کونے کو پکڑ لے. ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی یعنی سردار ہم مان لیں سردار نے ایک ایک کونا پکڑا وہاں تک کے لے آئے جہاں پہ حجر اسود رکھنا تھا. پھر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے وہاں پہ نصب کر دیا. سارے جھگڑے ختم ہو گئے, سارے قبیلے کو یہ شرف حاصل ہو گیا. وہاں پہ رسول اللہ کو کیوں مانا گیا امین؟ وہاں پہ رسول اللہ کے فیصلے کو کیوں مانا گیا؟ کیونکہ آپ امین کے نام سے مشہور تھے, آپ صادق کے نام سے مشہور تھے, آپ اچھائی کے معاملے میں مشہور تھے, اسی لیے آپ کو فیصل مانا گیا. آج اگر کوئی ہمارے محلے کا چور, اگر آج ہمارے محلے کا کوئی ڈاکو اور آج ہمارے محلے کا کوئی دھوکے باز آئے تو ہم اس کو فیصل مان سکتے ہیں؟ ہم اس کو اپنا جو ہے بڑا مان سکتے ہیں؟ ہم اس کے فیصلے کو مان سکتے ہیں؟ بالکل نہیں مانیں گے. اللہ کے رسول کی صفات مشہور تھی, اللہ کے رسول کی امانت داری مشہور تھی, اللہ کے رسول کی سچائی مشہور تھی, اس لیے ان کو فیصل مانا گیا. اس وجہ سے ان کو فیصل مانا گیا. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی نبوت بھی نہیں ملی, ابھی نبوت بھی نہیں ملی, ابھی تو نوجوانی کا عالم ہے. نبوت ملنا ہے ابھی جو ہے 15 سال کے بعد, 20 سال کے بعد ملنا ہے, تب کا یہ عالم ہے. لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب ان کو مان دیا اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ساتھ میں حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو بھی بھیجا جس کا نام میسرہ بتایا جاتا ہے. وہ ساتھ میں جاتے ہیں شام کا علاقہ جس کو سیریا کے نام سے ہم جانتے ہیں. وہاں گئے بڑی ہی امانت داری کے ساتھ, بڑی ہی سچائی کے ساتھ معاملے کو صاف کرتے ہوئے تجارت کرتے ہیں اور سامان خریدتے بیچتے ہیں اور اچھا خاصا نفع کما کر کے لاتے ہیں اور پروفٹ لے کر کے آتے ہیں. جب واپس آئے تو ایک ایک پائی کا حساب دے دیا. جب کوئی کسی کو پیسے دیتا ہے تو سب سے زیادہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کو ایک ایک پائی کا حساب مل جائے, بھلے پروفٹ کم ہو لیکن جس کو ہم پیسہ دے رہے ہیں بھروسہ کر کے وہ بھروسہ نہ توڑے, وہ بھروسہ نہ توڑے. ایک ایک پائی کا حساب دے دے, بھلے ہم کو پروفٹ کم ہے اس کو ہم خوشی سے اور زیادہ دے دیں گے, جتنا ٹائم ہوا ہے اس سے اور زیادہ دے دیں گے. تو یہی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک ایک پائی کا حساب دیا اور ساتھ میں جو میسرہ غلام تھا اس نے بھی آنکھوں دیکھی جو سچائی تھی, سب کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا, محبت کا معاملہ کرنا, سچائی کا معاملہ کرنا, معاملے کو صاف رکھنا, تمام گواہیاں اس نے دی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی خوش ہوئی ان کی تجارت کرنے سے اور خود پیغام بھیجا کہ آپ ہم سے نکاح کر لیں. حتیٰ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ مالدار خاتون ہیں کہ عرب کے بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے مالدار لوگ ان کو نکاح کا پیغام دے چکے ہیں, یہ ٹھکرا چکی ہیں. اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی کوالٹیز کو دیکھ کر کے, ان کی صفات کو دیکھ کر کے, ان کی عادات کو دیکھ کر کے, ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے, ان کی سچائی اور امانت داری کو دیکھ کر کے کس طریقے سے جو ہے اپنے نکاح کا پیغام خود بھیجتی ہیں. اور پھر وہ زمانہ تھا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے, لیکن وہ جاہلی جو زمانہ کہا جاتا ہے, دور جاہلیت کہا جاتا ہے, اس وقت بھی اللہ کے رسول کا نکاح کس طریقے کس سادگی سے ہوا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کے ساتھ گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہاں اور وہاں نکاح ہو گیا. آج جس کو ہم بڑا اچھا زمانہ کہتے ہیں وہ جاہلی دور سے بھی آج گرا ہوا زمانہ ہے. اس جاہلی زمانے سے زیادہ لگتا ہے ہم لوگ گر گئے ہیں جس نے جو ہے شادیوں کو جس نے قیمتی بنا دیا اور جو سادگی تھی اس کو ختم کر دیا. پوری شادیوں میں کہا جاتا ہے کہ آج پوری شادیوں میں صرف نکاح ایک ایسی چیز بچی ہے جو سنت مطابق ادا ہوتی ہے. حتیٰ کہ اس میں بھی جو ہے کل مولانا ہے انہوں نے بیان کیا کہ جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں نکاح کیا جائے. بعض لوگ تو مسجد میں کرتے ہیں لیکن بعض لوگ میرج ہال بھی جا کر کے کرتے ہیں. خیر, ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہے اور ان کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اس چیز کو بھی خوب اچھی طرح سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سال کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہے, قابل عمل ہے, قابل تقلید ہے. اس سے پہلے کی جو زندگی ہے یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے, اس میں بھی بڑی ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ کے رسول کی عمر 25 سال ہے, حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے. حضرت خدیجہ بیوہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے. تو بعض لوگ جو کہتے ہیں میرے الزام لگاتے ہیں رسول پاک علیہ السلام پر کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ عیاشی کرنے کے لیے آئے تھے اس دنیا میں اور مزے لینے کے لیے آئے تھے اس دنیا میں اور عورتوں کے لیے آئے تھے اس دنیا میں. نعوذ باللہ سے الزامات لگائے جاتے ہیں. تو ان کم عقل سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی شخص عیاشی کرنے آتا ہے تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کرتا ہے؟ اگر کوئی عیاشی کرنے نعوذ باللہ آتا ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بیوہ سے شادی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو باقاعدہ 25 سال تک کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خوب محنت کی اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے اور آگے پیچھے لگی رہی ہیں, طرح طرح کی خدمتیں کی ہیں اور پیسوں کی جہاں ضرورت پڑی وہاں پیسہ لٹایا ہے. جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہاں اپنے ہر چیز کو لٹا دیا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر کے وہ ساری اولادیں 6 اولادیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قدم سے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قدم سے ہیں. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب اللہ کے رسول بہت زیادہ تعریف کرتے تھے حضرت خدیجہ کی تو حضرت عائشہ کیونکہ ایک جسمانیت ہوتی ہے, عورتوں کی جو ہے فطرت ہوتی ہے کہ جب دوسری عورت کی تعریف کی جائے تو اس کو ایک طرح کا اندر سے
عجیب محسوس ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ فوراً کہتی ہے, اور ان کی عمر بھی بڑی کم تھی, 9 سے 18 سال کی عمر رہی ہے, تو فوراً کہہ دیتی تھی, یا رسول اللہ آپ ایک ایسی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں جو مکے کی بوڑھی عورت تھی, اور اس کا تو انتقال ہو گیا کب کا, اور آپ ابھی تک جو اس کا تذکرہ کیا کرتے ہیں, ابھی تک آپ اس کو یاد کیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول غصہ ہو جاتے تھے, چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, اور کہتے تھے کیوں نہ کریں, اس نے سب کچھ ہمارے لیے لٹایا ہے, اس کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اولادیں دی ہیں, اور کسی نے ہم کو اولادیں نہیں دی. اس نے اپنا مال ہم کو ہمارے لیے لٹایا, اپنی زندگی ہمارے لیے کمائی, اس نے ہمارے لیے طرح طرح کی خدمتیں کی, ہمارے لیے بستر بچھایا, غار حرا میں جو ستو اور پانی کا انتظام کیا, اور باقاعدہ طور پر ستو جو بول کر کے ہم کو پلایا کرتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوانی سے نبوت ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پر کافی بھروسہ کیا کرتے تھے, جس کا ہم کو واقعات ملتے ہیں نبوت کے بعد کے. انشاءاللہ یہ عمر بڑھتی ہے اور 40 سال کی عمر تک کے یہ آتے ہیں, اور جتنا نبوت کے قریب اللہ کے رسول جا رہے ہیں, 40 سال کی عمر کے قریب جا رہے ہیں, اتنا ہی زیادہ اللہ کے رسول تنہائی کو پسند کر رہے ہیں, تنہائی کو پسند کر رہے ہیں, اکیلا رہنے کو پسند کر رہے ہیں, وہاں رہ کر کے تاکہ اللہ کی نشانیوں پر غور کر سکیں. اللہ کی جو نشانیاں ہیں, اللہ کی جو انعامات کیے گئے ہیں, اور جو دنیا بنائی گئی ہے کائنات پر غور کر رہے ہیں. اور غار حرا میں بیٹھ کر کے صرف یہ نہیں کرتے تھے, بلکہ غریبوں کے ساتھ کیسے کام آیا جائے, غریبوں کے ساتھ کیسے کام آیا جائے, پڑوسیوں کے معاملات کو کیسے سلجھایا جائے, عرب میں جو پرانی لڑائیاں چل رہی ہیں ان دونوں کے درمیان صلح کیسے کرائی جائے, کمپرومائز کیسے کرایا جائے, یہ سب تدبیریں کیا کرتے تھے. یہ نوجوانی کا عالم ہے. اور آج ہمارا نوجوان چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے ہمارے نوجوان لڑ رہا ہے, ہمارے نوجوان دوسرے سے لڑ رہا ہے اور دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے. اور آج ہم پڑوسی ہیں تو اپنے پڑوسی کو ہم تکلیف دے رہے ہیں, اور کس بات پر تکلیف دے رہے ہیں, نالی کا پانی آپ کے گھر کا میرے گھر کے سامنے سے کیوں آیا. یہ آج ہمارے یہاں کا ماحول ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. پڑوسی کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہی نازل ہونا شروع ہوئی پڑوسی کے تعلق سے, تو صحابہ کہتے ہیں ہم کو تو ایسا لگتا تھا جیسے ہم کو جو ہے اپنی وراثت میں سے حصہ دینا پڑے گا, پڑوسیوں کو اپنی وراثت میں سے حصہ دینا پڑے گا. پڑوسیوں کو بہت سارے حقوق ہیں, لہٰذا سیرت رسول اگر ہم سن رہے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں, اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کامل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مکمل سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.